دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. تو کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ نماز بھی تو عبادت ہے. پھر یہ علیحدہ سے یہ بات کیوں کہی گئی کہ وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف نماز ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب نماز پڑھ لیجئے، جماعت سے پڑھ لیجئے، وقت کے ساتھ پڑھ لیجئے، عادت ڈال لیجئے تو گویا آپ کی برت ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے. اور بھی عبادات ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہے، اور ادھر بھی اتنی ہی توجہ دی جانی چاہیے جتنی کہ نماز کی طرف توجہ دی جاتی ہے. دوسری عبادات کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. یہ بھی عبادات ہیں، اور ان کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی فرائض ہیں، اور ان میں بھی نوافل اور سنتیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ آتی ہے اس عبادت سے. لیکن ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ یہ چار چیزیں آپ پوری کر لیں کہ نماز پڑھ لیا آپ نے، زکوٰۃ دے دیا آپ نے، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، آپ یہ سمجھے کہ جی ہم نے اللہ کی عبادت کر دی، جو تقاضا ہے ایمان کا وہ پورا کر دیا. نہیں. عبادت کا صحیح مفہوم سمجھیے، عبد کا صحیح مفہوم سمجھیے. عربی زبان میں عبد کے معنی غلام کے ہیں. عربی زبان میں بندہ جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، وہ رجل کا لفظ ہے اس کے لیے عربی زبان میں. تو جب عبد کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی غلامی کی جائے اپنے رب کی. تو کیا غلامی صرف عبادات انہی چار چیزوں کے بارے میں ہے؟ حالانکہ غلام تو آپ کے ہر حکم کا تابع ہے، 24 گھنٹے آپ کے تابع ہے، اور آپ کی مرضی اور احکامات کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے. اس کا اپنا آرام اور اس کی اپنی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی آقا اور مالک کی رائے اور آرام کے مقابلے میں. یہ ہے غلامی، اسی کو بندگی کہتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص کو آپ نے نوکر رکھا. غلام کی بات تو بہت دور ہے، غلام تو یقیناً آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے تھے معاشرے میں. لیکن نوکر کے ساتھ آپ سب کچھ وہ نہیں کر سکتے جو آپ غلام کے ساتھ کر سکتے تھے. فرض کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کو نوکر رکھا اور آپ نے اس کو بتایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبح اٹھ کر کے سودا سلف گھر کے لیے لایا کرو گے، میرے بچوں کو تم اسکول پہنچایا کرو گے، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کراؤ گے، ہسپتال لے جاؤ گے، پھر ان کو اسکول سے واپس لاؤ گے، گھر کو صاف ستھرا رکھو گے، ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی خاطر تواضع تمہیں کرنی ہوگی، اور دیکھو تم کو سارے کام جو تمہیں کرنے ہیں وہ میری مرضی اور احکامات کے مطابق کرنے ہیں. آپ نے نوکر رکھا. یہ نوکر جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. اور جب وہ آپ چلے جاتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہے تو نہ وہ آپ کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہے، نہ گھر سے کے لیے سودا سلف لاتا ہے. بچے بیمار پڑتے ہیں تو ان کا علاج نہیں کراتا، بچے بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، مہمان آتے ہیں تو اسے پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنے کام کر رہا ہے. اور لیکن روزانہ آپ کے سامنے 5 وقت حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے. تو آپ 1 دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، تیسرے دن آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے میاں یہ تم نے کیا ٹرٹر لگا رکھی ہے، تمہارے سپرد جو کام کیے ہیں میں نے اور جس لیے تم کو میں نے ملازم رکھا ہے، نوکر رکھا ہے، ان میں سے تم کوئی کام نہیں کرتے، اور تم غائب رہتے ہو اور اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہو، اور وہ کام کر رہے ہو کہ جس سے میرے اور میری جو خاندان ہے اور اولاد ہے اور جو میرا انٹرسٹ ہے، جو میرا مفاد ہے، وہ مجروح ہو رہا ہے. تو بھائی تم نوکری کہیں اور تلاش کر لو، میرے لیے تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں. تو مسلم قوم کی جو صورتحال آج ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دیا ہے، ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے. باقی ہماری زندگی 24 گھنٹے کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، اس کے لیے ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. تو یہ تصور غلط ہے. ہم اپنے ہر لمحے کے گزرنے والے لمحے کے میں کیے جانے والے کام کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہی بندگی مراد ہے. اب آپ دیکھیے جو میں نے اتنی تفصیل بتائی آپ کو، تو کہاں سے بتائی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر عبادت سے مراد صرف یہ 4 چیزیں ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ اے انسان، اے بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرو. لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ عبادت سے مراد صرف یہی 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج.
تو کون شخص ایسا ہے اس دنیا کے اندر جو شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو شیطان کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو شیطان کے لیے حج کرتا ہے اور جو شیطان کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے؟ ظاہر جواب یہ ہوگا کہ کوئی بھی نہیں، کسی معاشرے میں بھی نہیں، کسی تہذیب میں نہیں، کسی دین میں نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری یہ عبادات شیطان کے لیے ہیں۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ غلامی اور یہ بندگی، یہ تمہارے اعمال، یہ صبح شام کی تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہارا طریقہ کار، یہ شیطان کی اطاعت کے تحت ہو رہا ہے، شیطان کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ تمہیں جو اکساتا ہے، تمہیں جو مشورہ دیتا ہے، تمہیں جو ہدایات دیتا ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس سے بچو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے رب کے احکامات کے تابع کر دو۔ اچھا دیکھیے، منطقی طور پر بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر ہم رب کے معنی سمجھ لیں، رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ پالتا کون ہے؟ وہ شخص پالنے والا کہلاتا ہے جو آپ کی ضروریات زندگی کو مہیا کرتا ہے، جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ ماں جو ہے اگر اپنے بچے کی رزق کا سامان مہیا کرتی ہے اور اس کے لیے ساری ضروریات مہیا کرتی ہے تو وہ ربہ کہلاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کے افراد کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، سہولتیں مہیا کرتا ہے، کھانا پینا مہیا کرتا ہے، رہائش مہیا کرتا ہے، علاج اور دوا مہیا کرتا ہے، وہ رب البیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی ہمارے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں لباس دیتا ہے، وہی ہمیں رہنے کی جگہ دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا رب ہے۔ تو حقیقتاً اطاعت ہمیں اسی کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دفتر میں اپنے آفیسر کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ آپ کے رزق کا سامان مہیا کرتا ہے اور اس نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں اور ان اوقات میں کرنے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کو پروموشن ملے گا، آپ کا علاج بھی کیا جائے گا، آپ کو ہاؤس الاؤنس بھی ملے گا، وغیرہ وغیرہ جو ضروریات ہیں آپ کی، تو آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں، تو ہماری اطاعت کی جانی چاہیے۔ 24 گھنٹے تمہاری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ یہ وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا جو ہمارے سامنے آیا، چوتھا تقاضا جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو۔ یہ خیر کے کام کیا ہیں؟ خیر کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اوپر ذرا سا غور کر لیں۔ خیر کے 3 معنی ہیں اور تینوں معنی یہاں سے مراد ہیں۔ خیر کے معنی عبادت کے بھی ہیں، چنانچہ بات عبادتی کی ہو رہی ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور پھر وَعَابُدُوا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبادت کرو، اور پھر خیر کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی بھی عبادت کے۔ اور خیر کے معنی نیکی کے بھی ہیں اور بھلائی کے بھی ہیں، یہ دوسرے معنی ہیں۔ اور تیسرے معنی خیر کے مال کے، دولت مال جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اسے بھی خیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تینوں معنی جو ہیں قرآن سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، تو اس کے مراد یہ ہیں کہ عبادات بھی کرو، نیکیاں بھی کرو اور مال بھی خرچ کرو۔ عبادات کا جو مفہوم ہے دیکھیے ایک جگہ قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے۔ تو یعنی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، یہ اللہ کے پاس موجود ہوگا۔ یہ ہم نے خیر کا کام کیا ہے جو آگے بھیجا ہے تو یہ اللہ کے پاس موجود ہوگا۔ مفسرین نے یہی تشریح کی ہے اس کی قرآن میں۔ تو خیر کے معنی عبادت، یا ساری عبادتیں جو بھی ہمارے سامنے ہیں وہ خیر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔